گولی اور گالی کی پالیسی کے تحت بلوچستان کو اب چلانا چاہتے ہیں۔ تعلیم مانگنے والے کو بھی اب راہ کا ایجنٹ قرار دے کر کے اس کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ڈی سی دفتروں کا گھیراؤ کرتا ہے۔ وہ بلوچستان کو صوبہ نہیں سمجھتے، ان کی پاکستانیت پہ بھی شک کرتے ہیں، اور بندوق کی جو نالی ہے اس کی زبان پہ بات کرے۔ آپ محب وطن نہیں بنا سکتے۔ جو یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ بارڈر بند کرنے والا پاکستان کے دوست نہیں ہے، وہ پاکستان کے دشمن۔ مارنگ اسلام آباد میں دھرنا دے رہی تھی، وہ نہیں جا رہے، آپ کون ہوتے ہیں جانے والے؟ 200 کا میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ جو منافع بخش کاروبار ہے اس میں سرکار ملوث ہے، ریاست کے ادارے ملوث رہے ہیں۔ بلوچستان کا مسئلہ تو آج سے نہیں ہے، آپ سن 48 سے لے کر آج تک جو ہماری سیاسی قیادتیں ہماری رہی ہیں، چاہے ان کا نظریات جو بھی ہو، وہ مذہبی حوالے سے ہو یا نیشنلسٹ نظریے کے لوگ ہوں، سب نے اس وقت سے آج تک کہا ہے کہ طاقت کے ذریعے فیصلے کرنا یا طاقت سے لوگوں کو حقوق کی تحریکوں کو کچلنا یا تمام اسٹیبلشمنٹ تمام اختیارات کو تمام اداروں کو مفلوج کرے، خود فیصلہ کرے، خود عقل و قول سمجھے، اور بندوق کی جو نالی ہے اس کی زبان پہ بات کرے، تو اس کا نتیجہ یہی ہے جو آج نکل رہا ہے۔ اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن وہی ایک نتیجہ ہے اس بات کا کہ اب طاقت کے ذریعے، بندوق کی نالی کے ذریعے، گولی اور گالی کی پالیسی کے تحت بلوچستان کو اب چلانا چاہتے ہیں، ڈنڈے کے زور پر اب بلوچستان کو چلانا چاہتے ہیں، اور ہر حقوق کی تحریک کو، بلکہ پانی مانگنے والے کو بھی اب راہ کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں، تعلیم مانگنے والے کو بھی اب راہ کا ایجنٹ قرار دے کر کے اس کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، سیاسی کارکن کے جو سیاسی جدوجہد ہے، دیکھیں 300 راستے ہیں، 300 طریقہ کار ہو سکتے ہیں سیاسی کارکن کے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے پرامن جمہوری جدوجہد کرنا ہے۔ یہ وہ معاشرہ نہیں ہے، وہ جمہوریت نہیں ہے کہ جو ہم ایک بندہ کسی پوائنٹ پر یا اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے بھی ریاست سن رہا ہو کہ فلاں فریادی جو ہے فلاں اپنے گھر کے سامنے کھڑا ہے یا کسی پارک کے اندر بیٹھا ہو، پہلے کارڈ اٹھا ہوا، اور ریاست والے پریشان ہو رہے ہیں کہ میرا شہری جو ہے پریشان ہے۔ یہاں چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، چیزوں کو نمایاں کرنے کے لیے ایک سیاسی کارکن کبھی روڈوں کو پر آ جاتا ہے، کبھی ڈی سی دفتروں کا گھیراؤ کرتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ پرامن ہو۔ اس دفعہ ہم نے کی تھی صرف 1 گھنٹے کے لیے ہم نے احتجاج کیا تھا، اور اس لیے کیا تھا کہ اپنی چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کریں، لوگوں کو تنگ نہ کریں، لوگوں کو پریشان نہ کریں، اور یہ چیزوں کو نمایاں کرنے کی، کیونکہ میڈیا بھی ہے، ہمارے میڈیا بھی کس چیز کو دکھاتا ہے زیادہ، سب کے مزاج اسی طرح بن چکا ہے، اور حکمران کس احتجاج کو زیادہ سنتے ہیں، کس کو زیادہ لائٹ لیتے ہیں، کس کو زیادہ سنجیدہ لیتے ہیں، تو سیاسی کارکن اسی طرح سے فیصلے کرتا ہے۔ ہر سیاسی کارکن جو پرامن جمہوری جدوجہد کرتا ہے اپنے 300 طریقے اختیار کرتا ہے، صرف ایک طریقہ اختیار نہ کرے، وہ تشدد کا ہے، وہ مسلح کا ہے، وہ سیاسی کارکن استعمال نہیں کرتا۔ باقی اسی سلسلے کی کڑی تھی تو ہم یہ روڈوں پہ دھرنا دینا تاکہ چیزوں کو ہم ہائیلائٹ کریں۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے جو طاقتور لوگ ہیں وہ بلوچستان کو صوبہ نہیں سمجھتے، ایک کالونی سمجھتے ہیں، صاف، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس میں کوئی نہیں، کیونکہ حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام آباد کے طاقتور لوگ بلوچستان کے عوام کی جو پاکستانیت ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صرف ہمیں نہیں ہے، جن کو فارم 47 والے کہتے ہیں ان کی پاکستانیت پہ بھی شک کرتے ہیں، جس کو بلوچستانی کا نام ہے وہ سب کو جو ہے نا اس کی شک کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد کے طاقتور لوگ ہمارے بلوچستان کے اندر جتنے وسائل ہیں، معدنی وسائل ہیں، اس کو یہ مال غنیمت سمجھتے ہیں، اس لیے وہ لوٹ کر کے لے جاتے ہیں، کہ یہ چیزیں لوٹ کسوٹ کرتے ہیں۔ اچھی زمین مل گئی، لے لیا، جہاں معدنیات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بدامنی ہے کہاں کہاں پر ہے، وہاں جہاں جہاں وسائل ہیں۔ تو اس لیے اسلام آباد کے لوگ جو غاصب لوگ بیٹھے ہیں، طاقتور لوگ بیٹھے ہیں، وہ بلوچستان کے عوام میں ابھی ملا تھا، اسلام آباد میں ایک وفاقی وزیر سے ملے تھے ابھی 10 دن پہلے، تو اس وفاقی وزیر کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا،
تو ہمارے ایک MP صاحب نے کہا اس سے کہ بلوچستان کے حالات بہت خراب ہیں اور بلوچستان بہت اب خطرناک صورتحال تک پہنچ چکا ہے، خدا نخواستہ کل بلوچستان کے حالات جو ہے نا نقشے سے آپ کی چلا جائے فلاں۔ تو اس وفاقی وزیر صاحب نے کہا کہ آپ نے جو ہمارے وہ MP صاحب کو اس نے جواب دیا کہ آپ نے جو کہا ہے کہ بلوچستان علیحدہ ہونے کا، کوئی علیحدہ ملیحدہ نہیں ہوگا، اور بلوچستان کے شاید لوگ ہوں یا نہ ہوں لیکن سرزمین ہوگا۔ اس وفاقی وزیر کی 10 دن پہلے ہم سے بات تھی۔ یہ وہی ذہنیت تھی، وہی ذہنیت ہے جو کل جو ہے نا 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش کے ساتھ تھا۔ بنگالیوں کی جو توہین کرتے تھے اور بنگال کی بات کرتے تھے اور بنگالی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آج بھی یہ سرزمین کی بات کرتے ہیں لیکن سرزمین پہ بسنے والوں کی حقوق، ان کی عزت، ان کو روزگار، اس حوالے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسلام آباد پر اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، لوگ ناراض ہیں، بیزار ہیں اسلام آباد کے طاقتور لوگوں سے، انہی پالیسیوں، انہی ذہنیت کی وجہ سے جو ہمیں کیڑا مکوڑا اور غلام سمجھتے ہیں، ہمیں آزاد قوم نہیں سمجھتے اسلام آباد کے طاقتور لوگ۔ تو اس وقت بھی احتجاجوں کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ ہم چہیتے، دیکھیں ہم چہیتے جماعت اسلامی کا میں کارکن ہوں، ذمہ دار ہوں، تو ہمیں تو الزام لگائے جاتے چہیتوں کا، اور جو لوگ ہمیں الزام لگاتے ہیں چہیتے ہیں وہ خود وزیر بنے، غزیر بنے، گورنر بنے، وزیر اعلیٰ بنے، عہدوں و منصبوں پہ رہے، اور ہمیں چہیتے کا الزام ہے۔ چہیتے بیچارے کبھی نہ وزیر بنے، نہ ہمیں عہدے منصبے دیے گئے، تو اس لیے ہم وہ یتیم چہیتے ہیں کہ ملتا کچھ نہیں ہے، نام ہمیں چہیتوں کا پڑتا ہے۔ تو ہم نے احتجاج کیا، ہم نے پرامن جمہوری مزاحمت کی، جدوجہد کی۔ اس وقت ہمیں کیوں چھوڑا، بعد میں کیوں نہیں چھوڑا، پھر ہمیں مارا کیوں، ہمیں قید کیوں کیا، ہمیں جیلوں میں کیوں ڈالا، ہمیں 302 کا مقدمہ ہم پہ کیوں ڈالا، ہمیں CTD کے حوالے کیا، ہمیں کرائم برانچ کوئٹہ کیوں لے گئے۔ تو اس لیے یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ سوال ان پہ بنتا ہے کہ مجھے کب کیوں چھوڑا، کب نہیں چھوڑا۔ تو یہ ان پالیسی ساز اداروں کا ہے، مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ مجھے 1 مہینے کیوں چھوڑا پر بعد میں کیوں مارا۔ تو یہ سوالات تو انہی کو بنتا ہے۔ جب آپ کو موقع ملے بطور صحافی، آپ ان سے پوچھ لیں کہ 2 مہینے مولانا نے دھرنا دیا اور آپ نے کیوں نہیں چھوڑ دیا اور بعد میں آپ نے کیوں مارا۔ باقی ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم نے مشقتیں برداشت کی ہیں، اچھے ماحول بھی گزارتے ہیں، دھمکیاں برداشت کرتے ہیں، خوف کے ماحول میں کام کرتے، جیسے صحافی کرتے ہیں، ہر سیاسی کارکن کرتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ سیاسی کارکن ہر وقت یہ جو ہے کشمکش میں رہے، ہر وقت موت اس پر قربان ہوتا رہے، اور کوئی ہم پہ اعتراض کرے کہ آپ مخلص نہیں ہیں اس لیے کہ آپ زندہ ہیں، آپ مخلص نہیں ہیں کیونکہ آپ کا آپریشن نہیں ہو رہا ہے، آپ مخلص نہیں ہیں کہ آپ جیل میں کیوں نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ذہنیت ایک بن چکی ہے، یہ غلط اچھی ذہنیت نہیں ہے کہ کسی کے اگر جیل میں نہیں ہے تو اس کے اخلاص پہ کوئی شک کر دے، اگر وہ زندہ ہے تو اس کے اخلاص پہ شک کر دیں، اور مرنے کے بعد ہم کہیں کہ بہت مخلص آدمی تھا اور بہت اچھا انسان تھا، اور اس کی جو قصیدے ہیں، اس کا ممبر، اس کا پھولیں برسائیں اس پر۔ تو مخلص بندہ زندے میں بھی ہو سکتا ہے، اور موت کے بعد کسی کو لقب لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نہ چہیتے تھے، ہم نہ چہیتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ عوام کے چہیتے بن جائیں۔ یہ جو آپ نے بتایا یہ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو بتایا گیا تھا، آپ نے وہاں خطاب کرنا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ آپ گزر جائیں، اسے میرے علم حقیقت علم میں نہیں ہے، آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا ہے کہ جو ہے نا میرے ویسے گوادر میں ایک پروگرام پہلے سے تھا، میں نے اساتذہ سے کہا، لیکن گوادر میں جب پروگرام ہوا تو میں نے وہاں خطاب کیا، وہ میں شریک تھا، گوادر پریس کے ریلی میں شریک تھا، وہ موجود تھا، میرے ساتھی موجود تھے۔ لیکن یہ تربت والا کہ مجھے کہا گیا تھا، کسی نے مجھے کہا تھا، مجھے وہ جو مارنگ الیکشن سے پہلے مارنگ اسلام آباد میں دھرنا دے رہی تھی، تو اس وقت مجھے کہا گیا تھا کہ مت جائیں، کہا گیا تھا، باقاعدہ کہا گیا تھا کہ آپ اسلام آباد مت جائیں، باقاعدہ مجھے لوگوں کے ذریعے فون کرایا گیا، اور مجھے یہ بتایا گیا، 2 شخصیت کا، 2 اچھے لیڈرشپ کا بلوچستان کا نام لیا کہ ان کو بھی ہم نے منع کیا ہے، وہ نہیں جا رہے، آپ کون ہوتے ہیں جانے والے؟ میں نے کہا میں نہ تمہارا غلام ہوں نہ کسی کا غلام ہوں، میں جاؤں گا، میں الیکشن سے پہلے، الیکشن کمپین چل رہا تھا، میں گیا، اسلام آباد گیا، وہ مارنگ کے دھرنے میں گیا، اس وقت مجھے بالکل کہا گیا تھا
لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے پیرول پہ چلتے ہیں، کسی کی ہدایت پہ چاہو، الیکشن مہم چل رہا ہے، ابھی پولنگ نہیں ہوا، ورنہ میں اگر مجھے کوپ ہوتا کہ مجھے ایم پی شپ میرا چلا جاتے تو اس وقت میں نہیں جاتا مارے کے دھرنے میں اسلام آباد، ابھی تو ایم پی ہوں، تو اس وقت میں نے ان کی بات نہیں مانی، میں آج ان کی بات مانوں گا کہ فلاں جگہ جاؤ فلاں جگہ مت جاؤ، اس لیے مجھے علم نہیں ہے۔ باقی یہ بالکل یہ اغوا برائے تاوان کا جو بزنس ہے اس کی سرکاری سرپرستی ہے، یہ ریاست کی ناکامی ہے، یہ جو ہمارے لوگ کاروباری لوگ اغوا ہوتے ہیں پھر تاوان دیتے ہیں، ریاست کہاں ہے، ریاستی ریٹ کہاں ہے، ہمارے کاروباری لوگ محفوظ نہیں، اور یہ اغوا برائے تاوان کا جو منافع بخش کاروبار ہے اس میں سرکار ملوث ہے، اس میں سرکار کے ادارے ملوث ہیں، یہ اغوا برائے تاوان یا بکری چوری کرنا جو ہے نا، کوئی لوگ ڈرتے ہیں انسان کو چوری کر کے لوگ پیسے لینا، کوئی ان کے سرپرستی کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کہاں ہوتے ہیں، انسانوں کو کہاں لے جاتے ہیں، کہاں چھپاتے ہیں، لین دین کہاں ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، پیسے کہاں دیے جاتے ہیں، یہ کوئی ریاست ہے یا جنگل کا قانون ہے، جنگل میں بھی ایسا نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ کوئی ایسی کھیل نہیں ہے، اس میں اغوا برائے تاوان میں تو ہر وقت ادارے یا ریاست کے ادارے ملوث رہے ہیں، لیکن ایویڈنس دو ہے، ایک تو یہ کہ وہ بندہ جس نے عصمت جتک کو اغوا کیا وہ بندہ مسلح ہو کر کے تصویریں موجود ہے کہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، تصویریں موجود ہیں، مسلح ہے وہ بندہ جس نے عصمت جتک کو اغوا کیا تھا، اس کا نام ایف آئی آر میں موجود ہے، اور ان کا سیکورٹی گارڈ ان کے پیچھے کھڑا ہے، تصویریں موجود ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ ایک بندہ خضدار میں پاک بلوچستان میں ایک بچی کو اغوا کرتا ہے، پھر پہلے اس کے منگیتر کو مارتا ہے، پھر اس کے ماموں کو مارتا ہے، پھر اس کے ابو کو مارتا ہے، اور 2 دن تک اس کے ابو کا مقدمہ پولیس والے درج نہیں کرتے۔ کیا خیال ہے یہ کوئی گدا گاڑی والے کا بندہ تھا؟ کیا خیال ہے کسی غریب یہ ریڑھی چلانے والے کا بندہ تھا؟ اتنے بڑے واقعات ایک بچی کو بلوچستان جیسے قبائلی علاقے میں، خضدار جیسے قبائلی علاقے میں ایک بچی کو اغوا کرنا، ایک بلوچ بچی کو اغوا کرنا، یہ کوئی معمولی بندہ کر سکتا ہے؟ کوئی غریب لگڑی کر سکتا ہے یہ؟ اور یہ بھی رپورٹس ہیں کہ یہ جو لوگ مارنے کے بعد بھی انہی کے گھروں میں چھپے ہیں، پولیس پریشر میں تھا، پولیس کو پریشر ڈالا گیا تھا، اس لیے یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، سب گواہ ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر لوگ ڈرتے ہیں، وہاں لوگ ڈرتے ہیں، اس لیے میں نے صاف کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہاں اغوا عصمت جتک کو اغوا کرنے والا، اس کے منگیتر کو مارنے والے، اس کے ماموں کو مارنے والے، اس کے ابو کو مارنے والے چیف آف جلاوان کے گھر میں ہوتے ہیں، اور آج بھی ان کے گھر میں خیر بالکل ٹھیک ہے۔ اس بارڈر کی بندش سے ہمارے بلوچستان کے تقریباً ایک اندازے کے مطابق 25 لاکھ کم و بیش لوگ متاثر ہیں، 25 لاکھ بالواسطہ بلا واسطہ، دکاندار ہیں، گاڑی والے ہیں، ڈرائیور ہیں، میکینک ہیں، مزدور ہیں، سب متاثر ہیں۔ میں حیران ہوں حکومت سے یا کہ پالیسی ساز اداروں سے، ان کے کرتا دھرتاؤں سے، یہ ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں، آتش بازی کا ملک کی حفاظت کے لیے آتش بازی کر رہے ہوں گے، ملک کی حفاظت کے لیے راشن تقسیم کر رہے ہوں گے، ابھی ہمیں راشن نہیں دو، 10 کلو چینی تقسیم کرتے ہیں، اور اللہ کے بندے ان اداروں سے میں کہتا ہوں کہ گوادر کو، مکران کو، بلوچستان کے لوگوں کی عزت نفس دیکھو، ہمیں 10 کلو چینی، 10 کلو آٹا کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو آپ ہمیں دیتے ہو، آپ بارڈر کھول دو، ہمیں روزگار کرنے دو، آپ کیوں یہ ڈرامہ بازیاں کرتے ہو اور یہ ایسی پالیسیاں، ایسے فیصلے کیوں کرتے ہو؟ آپ نے اسمبلی میں دیکھا ہوگا، اس پہ میں نے سخت بات کی تو اسپیکر نے مجھے کہا کہ یہ جو نوجوان ہیں جو ہے یہ نوجوان مودی پیسہ دیتا ہے ان کو، بلوچستان کے جو نوجوان ہیں مودی پیسہ دیتا ہے۔ میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو بقول آپ کے اگر مودی پیسہ دیتا ہے تو شہباز شریف کے پیٹ میں درد ہوگا، وہ پیسے دے دے، ہمارے نوجوانوں کو پیسہ دینے کی ذمہ داری مودی کی تو نہیں ہے، شہباز شریف کی ہے نا، آئین پاکستان میں یہ درج ہے۔ کیا ہمارے نوجوانوں کو صرف کلاشنکوف کی گولی سینے میں مارو، ان کا پیٹ نہیں ہے، ان کا پیٹ کی ضرورت کون پورا کرنے والا ہے؟ اس کی کیا آئین پاکستان کس کی ذمہ داری لگاتا ہے؟ باقی لوگوں کو بھوکا رکھ کر آپ محب وطن نہیں بنا سکتے، لوگوں کو پیاسا رکھ کر لوگوں کو محب وطن نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں نے اسمبلی میں پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فقر اور محتاجی سے انسان اللہ اور رسول کے باغی بنتے ہیں، اور ریاست کے کیسے باغی نہیں بنائیں گے؟ لوگوں کو آپ کی تمام فیصلے لوگوں کو بھوکا رکھنا ہے، لوگوں کو روزگار بند کرنا ہے، لوگوں کو تڑپانا ہے،
اور لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے آپ لوگوں کو قید کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ پھر ملک ریاست بھی محفوظ ہو جائے اور لوگ محب وطن بھی ہو جائیں۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ جتنا زیادہ لوگوں کو بھوکا رکھو گے اتنا زیادہ لوگ باغی ہوں گے، بغاوت ہوں گے۔ اور اس فیصلے کو، بارڈر کی بندش کے فیصلے کو میں سمجھتا ہوں یہ ملک دشمنی، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ جو فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کے دشمن ہیں، جو یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ بارڈر بند ہو، 25 لاکھ لوگوں کے معاش کو بند کرنے والا پاکستان کے دوست نہیں ہے، وہ پاکستان کے دشمن ہے، اور پشتون اور بلوچ قوم کے بھی دشمن ہے، دونوں کے دشمن ہے یہ جو فیصلے کرتے ہیں بارڈر کی بندش کا۔ میں اسمبلی میں کئی بار بات بھی کی، اور یہاں جتنے ہمارے مکران کے اور بارڈر کے رہنے والے ایم پی ایز ہیں، سب کے پاس میں فردن فردن بھی گیا ہوں، سب کے پاس الگ الگ میں گیا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے کارڈ بھی اسمبلی میں بنائے تھے، سب کے میں نے خود جا کر کے ٹیبل میں جا کے سب کے میں نے ہاتھ میں دیے، پہلے کارڈ بنا کر کے بارڈر کھولو بارڈر کھولو، سب کے ہاتھ میں نے خود دیے ہیں۔ سب کے پاس میں گیا ہوں، جتنے بارڈر میں ایم پی تھے، بھائی آ کے میں اور آپ متحد ہوتے بارڈر کھولنے کے لیے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کی ماشاءاللہ مجبوریاں ہیں اور مسائل ہیں، مجبوریاں ہیں، چیزیں ہیں، وہ اس طرح کھول کے بات نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے، اگر اس میں جتنا زیادہ کام ہونا چاہیے، جتنی زیادہ مزاحمت ہونی چاہیے، نہ سیاسی جماعت کر رہے ہیں، نہ عوام کی سطح پر اس طرح کا تکلیف عوام میں بہت ہے، لیکن اس طرح کی مزاحمت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ مختلف سوالات چل رہے ہیں، سوشل میڈیا میں چل رہا ہے، جو انتظامی یونٹ ہے نا، انتظامی یونٹ کا جتنا زیادہ چھوٹا کرنا، بڑا کرنا، ڈسٹرکٹ بنانا، جیسے ابھی کیچ کو تقسیم کیا تو بنایا ہے، کل کو مزید تقسیم ہی ہو سکتا ہے۔ انتظامی یونٹ بنانا، اسی طرح صوبے بنانا بذات خود کوئی بری چیز تو نہیں ہے۔ جیسے یہاں لوگ لڑ رہے ہیں، ملک بنانے کی بات بھی کر رہے ہیں نا، کوئی اختلاف کرے گا، کوئی اعتماد کرے گا، یا جس طرح صوبے بنانا۔ تو پنجاب ہے، آپ پڑھیں، آپ پڑھے لکھے ساتھی ہیں، آپ اسٹڈی کرتے ہیں، جو پنجاب ہے، پنجاب 170 ملک پنجاب سے چھوٹے ہیں، 170 ملک پنجاب سے چھوٹے ہیں۔ دنیا میں وہاں صدر و وزیر اعظم ہوتا ہے، اور ہمارا ایک صوبہ ہے۔ ہمارا یہ انتظامی یونٹ ابھی دنیا میں دیکھیں، یہ ایران ہمارے ساتھ ہے، بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا ہے، چائنا ہمارے ساتھ ہے، افغانستان ہے، ان میں کتنے کتنے صوبے ہیں۔ صوبے بننا کیا ملک دشمنی ہے؟ صوبے بننا کون سا علاقے دشمنی ہے؟ صوبے بننا خراب چیز نہیں ہے، لیکن اصل جو اعتراض ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ڈنڈے کے زور پہ بناؤں گا، بدنیتی کی بنیاد پہ بناؤں گا، میں قومیت کے نظریے سے بناؤں گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے، یہ اسمبلی کا کام ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ کابینہ کا کام ہے، یہ اتفاق رائے کا کام ہے۔ تمام لوگ، ہم سیاسی لوگ اتفاق رائے سے جو ترتیب بناتے ہیں یہ قابل قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ڈنڈے کے زور پر ترمیم کے ذریعے سے میں لاؤں گا، پھر یہ اچھے کام بھی متنازع کا شکار یہ ہوتا ہے، اچھے کام پہ بھی لوگ تنقید کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی کام کرنا بھی ہو، اس کو اتفاق رائے سے ہونا چاہیے، اس کو ہم کریں، ہمارے کام ہے، یہ کسی طاقتور کا یا بندوق والے کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم اس پہ سوچیں، جہاں ڈسٹرکٹ کی ضرورت ہے، حقیقتاً سیاسی نہیں، لوگوں نے سیاسی بنیاد پر ضلع بنائے، ضلع کے لائق ہی نہیں ہے، جہاں ضلع بنانے چاہیے وہ نہیں بنائے گئے، سیاسی بنیاد پر ضلع بنتے ہیں، سیاسی بنیاد پر ڈویژنیں بنتے ہیں۔ اسی طرح صوبے بھی سیاسی بنیاد پہ نہیں بننے چاہیے، اگر بنتے ہیں کبھی بیٹھیں، پورے ملک کے چیزیں جائزہ لے لیں، کہاں ضلعوں کی ضرورت ہے، کہاں ڈویژنلوں کی ضرورت ہے، کہاں صوبوں کی ضرورت ہے، اتفاق رائے سے سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں، فیصلے کریں، اس کو ان طاقتور لوگوں کے حوالے نہ کریں۔ اس لیے یہ کوئی بری بات، یہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے صوبے بننا بہت بری بات ہے، جیسے گناہ کبیرہ ہے، جیسے کوئی بول کے شجر ممنوع ہے، اس پہ بات نہیں ہو سکتی۔ کیوں بات نہیں ہو سکتی؟ بالکل بات ہو سکتی ہے۔ کہ اگر صوبہ بلوچستان نے یہ بل لایا کہ بلوچستان کو 8 صوبوں میں تقسیم کرنا ہے، تو دہلی کے جماعت اسلامی اس کی حال سے دیکھیے، بل تو لانے سے پہلے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بل کون لائے گا؟ بل بہت آخری بات ہے بل لانا۔ پہلے تو بندہ بیٹھے، سیاسی لوگ بیٹھے، سیاسی جماعت بیٹھے، ہم کابینہ بیٹھے، ہم منتخب لوگ بیٹھے، جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں پارٹیاں وہ بھی بیٹھے، سب بیٹھ کے ہم اتفاق رائے، اور بل کی بات بہت آخری ہے کہ وہ آ جائے۔ جب یہ چیزیں باتیں آئے گی ہمارے سامنے، ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کہ ریاست کے اندر سیاست کرنے والا آدمی ہوں، اس کے بڑے خدشات ہیں کہ اگر کیا ہوتا ہے، لیکن جو اگر یہ ہوتا ہے، جو میرا فیصلہ ہے، میں تو ظاہر ہے جماعت اسلامی سے ہوں، جماعت اسلامی کی جو قیادت فیصلہ کرے گی، میں بطور سیاسی کارکن
میں اس کے حق میں نہیں ہوں، یا کل کو کیا ہوتا ہے، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، کیا فسادات ہوتے ہیں، کیا مسائل ہوتے ہیں، یا کتنے سردار ہوں گے، اس کا نقشہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ یہ نواب اسلم صاحب سے میں نے ایک دن پوچھا کہ پھر اب کیا ہوگا، اس نے کہا بہت بڑا خونریزی ہو سکتا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، ہم فیڈریشن نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے میں تو سیاسی کارکن ہوں، میں تو ان کا نہ ان سے میں نے مشورہ کیا ہے، نہ میرا ساتھ کوئی گپ شپ کیا ہے۔ تو ایک تو فیصلہ میں اس وقت کروں گا، لیکن میں فساد دیکھ رہا ہوں کہ فساد، بہت بڑا فساد ہوگا، تو میں فیصلہ پہ ریفرنڈم کے وقت فیصلہ کروں گا۔ ہمارے صحافیوں نے بلوچستان میں بہت قربانیاں دی، قربانیاں بہت چھوٹی لفظ ہے، شہادتیں دی، اپنی جان کی قربانی دی، اور بلوچستان کے صحافی جس معاشی بدحالی میں، معاشی پریشانی میں گزار بسر کر رہے ہیں، وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ جو ہمارے صحافی بھائی جس مشکل حالات میں، اور آج کے بلوچستان میں سچ لکھنا، صحیح بات نشاندہی کرنا، صحیح تجزیہ کرنا، کوئی صحافی ہم سیاسی کارکنوں کے بارے میں تبصرہ کرے بھی تو ان کو لوگ، ہم سب اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو دھمکیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ وہ مسلح و اسلحہ والا تو الگ ہے کہ اس پہ کوئی بندہ تبصرہ کرے۔ آپ شہید لکھتے ہیں بھی آپ پہ مشکلات ہیں، آپ ہلاکت لکھتے ہیں بھی آپ کے ساتھ مشکلات ہیں، آپ جاں باغ لکھتے ہیں بھی آپ کے ساتھ مشکلات ہیں۔ آپ حیران ہوتے ہیں کہ میں شہید لکھوں، جاں باغ لکھوں یا ہلاک لکھوں۔ تو میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ہمارے جتنے صحافی ہیں، ان کی باقاعدہ سرپرستی کی جائے، ان کے رہائش کے مسائل حل کیے جائیں، ان کے معاش کے مسائل حل کیے جائیں، ان کے تحفظ کے لیے یقینی بنایا جائے، ان کے جو پیشہ ورانہ کام ہے اس کی سرپرستی کی جائے، ان کو وسائل دیے جائیں۔ یہ بھی ایک ستون ہے ہمارے ملک کا، اور یہ رضاکارانہ، میں بہت صحافیوں کو جانتا ہوں پورے بلوچستان کے، پکیج کے، گوادر کے، اور جس حالت میں، جس کرب میں، جس مشکلات میں کام کرتے ہیں، ان کو شاباش ہے۔ اور بلوچستان میں تو تعداد تو کتنی بڑی تعداد ہے کہ انہوں نے جانیں، شہادتیں ہوئی ہیں اور شہید ہوئے ہیں۔ تو میں صحافیوں کے کردار کو شاندار نگاہ میں دیکھتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں ہمارے جتنے صحافی ہیں وہ سب کی سرپرستی کی جائے، ان کا تحفظ یقینی بنا جائے، ان کے معاشی مشکلات حل کیے جائیں، ان کے رہائش کے مشکلات حل کیے جائیں۔